بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم حاضر ہوئے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد، اور اب ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے گیسٹ کچھ دیر میں، اور ٹاپک کیونکہ میں آلریڈی اناؤنس کر چکی ہوں کہ حکم خدا اور ہماری ترجیحات، جس میں ہم ڈسکس کریں گے معاشرے کا ایک بہت ہی تکلیف دہ جو ایشو ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں پہ بہن بھائی جو ہیں وہ غصے میں آ کے جو ہے جلدی میں طلاقیں دے دیتے ہیں، اور پھر جو بچیاں یا خواتین جو بچوں کی وجہ سے پھر دوبارہ وہ ان کو رجوع کرتے ہیں، تو وہ کیا تکلیفیں ہوتی ہیں جو وہ خواتین بیچاری جو ہیں وہ فیس کرتی ہیں، اور ان تکلیفوں کا ازالہ ہم کیسے کریں، اور کیا یہ جو سب ہوتا ہے سارا پروسیس، یہ کیا صحیح بات ہے، کیا یہ درست عمل ہے، اور اس کو کیونکہ یہ آج صرف یورپ میں نہیں، یو کے میں نہیں، انڈیا یا پاکستان میں نہیں، یہ آل اوور دا ورلڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایک انڈسٹری کی فارم میں جو ہے اختیار کر چکا ہوا ہے، کہ جہاں پہ آپ کو وہ لوگ پیسے دے کر جو ہے اس تعلق کو قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو ہے رجوع کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ کس حد تک یہ عمل جائز ہے، اور کس حد تک یہ عمل کی ہمیں جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے، اور اس کا کوئی دوسرا مناسب راہ حل نکالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ ذمہ داری ہمارے معاشرے کی نہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح ہو جاتا ہے تو ان خواتین کو ہی اتنا امپاور کر دیا جائے کہ وہ بچیاں اپنے بچوں سے رابطہ رکھ سکتی ہوں، بجائے اس کے کہ وہ کسی غلط اور کبھی فعل کا جو ہے وہ کو اختیار کرے، جس کو بظاہر وہ حلال کام کہہ رہے ہوں لیکن وہ ایکچولی شریعت کی جو ہے وہ منافی ہو۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے بحیثیت معاشرہ، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، ہمارے جو سوچنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں، جو ہمارے معاشرتی سائنٹسٹ ہیں، جو ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کے لیے کیا راہ حل نکلا جائے، کیونکہ یہ ایک خاتون کے لیے خصوصاً بے تحاشا اذیت ناک احساس ہوتا ہے، اور اس فکر، اس ذہن اور اس زخمی اور تکلیف میں رچی ہوئی روح کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اپنے معاشرے کو دے سکے گی، اور وہ کیسے بچوں کی تربیت کر پائے گی، اور کیسے وہ خود کو ڈھال پائے گی ایک مضبوط یا مستحکم انسان کی فارم میں؟ ہمیں جو ہے بحیثیت معاشرہ اپنا رول پلے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم کسی بھی طلاق یافتہ عورت کو فوراً برا بنا کے اور معیوب نگاہوں سے دیکھنے لگتے ہیں، جو کہ ضروری نہیں کہ اس عورت ہی کا قصور ہو۔ ہمیں اپنے جو معاشرتی جو رویے ہیں، جن میں طنز اور جس میں تانا دینا اور جس میں حقیر سمجھنا، اس کو طلاق ہو گئی ہے، یہ ایسے ہو گئی ہے، اچھا اسی کا ہی قصور ہوگا، یہی بڑی زبان دراز تھی، اور یہی بڑی بدتمیز تھی، اور یہی بڑی مطلب یہ ہمارے جو رویے ہیں آخر کب چینج ہوں گے؟ یہ صدیاں گزر گئی ہیں، ہمارے یہ رویے آج تک چینج نہیں ہوئے، اور ابھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس کی طرف کوئی قدم اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی اخلاقیات کو بہتر بنا لیں، اور اپنی زندگیوں کو اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیوں کو پرسکون بنا سکیں۔ ہم نے صرف یہ سوچ لیا ہے کہ نہیں، جو ہمارے زیر اثر ہے، اگر ہمارے گھر میں بیٹھ کے 2 وقت کی روٹی کھا رہا ہے تو اس کو اتنی تذلیل اور تحقیر کا سامنا ہو کہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکے، اور اتنا اس کا عزت نفس مجروح کر دیا جائے کہ وہ نہ مروں میں ہو اور نہ زندوں میں ہو، کیونکہ موت تو ایک دفعہ آ جائے وہ بہتر ہوتی ہے، لیکن وہ موت جو پل پل کی ہو وہ بہت زیادہ ہی اذیت ناک ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، بہت ہی محترم اور بہت ہی معزز گیسٹ ہمارے ساتھ انڈیا سے موجود ہیں۔ ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صدر الفاضل ہیں، صدر شعبہ اردو حسین آباد گورنمنٹ کالج لکھنؤ سے۔ انہیں ہم نے مدعو کیا ہے آج اس ٹاپک پہ کہ حکم خدا اور ہماری ترجیحات، جس میں ہم ڈسکس
ڈسکس کریں گے کہ آخر یہ سب کیا معاملہ اور کس حد تک جو ہے وہ جائز ہے یہ عمل کرنا. اور السلام علیکم مولانا صاحب, ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہمیں وقت دیا. ہم آپ سے جو مختصراً یہ جاننا چاہیں گے کہ جو ہمارے ہاں ایک حکم خدا ہے جسے ہم یہاں پہ حلالہ کی ایک فارم کہتے ہیں, یہ کیا حکم ہے, اس میں شرعی حکم کیا ہے, اور اس کے بعد پھر جو ہے یہ کس حد تک اور کن حالات میں جائز ہے؟ وعلیکم السلام فائزہ صاحبہ, اور میرا سلام ہدایت ٹی وی کے ان تمام ناظرین اور سامعین پر جو ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے جو حلالہ کے حوالے سے کہا اور جو آپ کا موضوع ہے, جس طرح کا جو بھی آپ نے بیان کیا, ہمارے ساتھ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی برحق تو مانتے ہیں مگر ان کی سیرت پر نہیں چلتے ہیں. قرآن مجید میں آیت بھی موجود ہے, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم, کہ تم دوسروں کو تو نیکی کی ہدایت کرتے ہو اور اپنے نفس کو فراموش کر دیتے ہو. ہمارے پاس ساری ہدایتیں اور ساری نصیحتیں دوسروں کے لیے ہوتی ہیں. جب ہمارا خود کا اپنا نفس اور ہماری خود کی اپنی ذات آتی ہے تو ہم اسے فراموش کر دیتے ہیں. تو یہ جو حلالے کا مسئلہ ہے جو آپ نے بھی ذکر کیا, دراصل یہ ایک ایسی لعنت ہے ہمارے سماج اور سوسائٹی کے لیے کہ جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت بھیجی ہے اور کہا ہے کہ لعن اللہ محلل و محلل لہ, کہ اس پر بھی لعنت ہو جس نے حلالہ کیا اور اس پر بھی لعنت ہو جس نے حلالہ کرایا. تو یہ ایک انتہائی بدعت اور انتہائی مذموم ترین شے ہے جسے ہم حلالہ کہتے ہیں. اور اب اس میں رہا شرعی معاملہ کے شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے, تو اس میں جو فقہ ہے, الگ الگ فقہ ہے, ظاہر سی بات ہے الگ الگ مسالک ہیں. تو دو بڑے مسالک, ایک اہل تشیع اور ایک اہل تسنن. تو یہاں فقہ جعفری میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. حلالہ نام کی کوئی شے ہمارے یہاں فقہ جعفری میں نہیں ہے, لیکن ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں ہے حلالہ. ان کے یہاں بھی اس کی کیٹیگری ہیں, ایک شرعی حلالہ ایک کہتے ہیں وہ, اور دوسرے وہ کہتے ہیں غیر شرعی حلالہ. غیر شرعی حلالہ کا ایک اور بھی نام انہی نے رکھا ہوا ہے, مروجہ حلالہ. تو مروجہ حلالہ یہ وہ ہے کہ جب کوئی مسلمان خصوصاً برادران اہل سنت والجماعت کے مسلک سے تعلق رکھتا ہو, فقہ جعفری میں یہ نہیں ہے, میں نے عرض کیا ابھی, تو ان کے یہاں اگر کوئی غصے کے عالم میں اپنی بیوی کو 3 بار طلاق 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 کہہ دے تو وہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے. جبکہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ, سورہ نساء اور سورہ طلاق 3 جگہ پر طلاق کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا ہے. کہیں بھی ایسا نہیں ہے, کوئی تذکرہ کوئی آیت ایسی موجود نہیں ہے جس سے یہ ثابت کر سکیں کہ 3 بار طلاق طلاق کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے. معلوم ہوا کہ بیوی نے کھانا اچھا نہیں بنایا, شوہر کو غصہ آ گیا, اس نے کہا طلاق طلاق طلاق, تو طلاق ہو گئی. کپڑے اس نے نہیں دھلے ہیں تو طلاق 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 کہا اور طلاق ہو گئی. بالکل مذاق بنا دیا ہے شریعت کو اور دین کو. اور اس کے بعد پھر سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ اب وہ اس کو کہتے ہیں کہ طلاق ہو گئی. اگر اس نے غصے کے عالم میں بھی 3 بار طلاق 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 کہہ دیا تو طلاق ہو گئی. اور جب طلاق ہو گئی تو اب اگر وہی شوہر اس کو رکھنا چاہے, اسی عورت کو جو اس کی بیوی تھی, تو اس کے لیے اب وہ دوسرے کے عقد میں جائے گی, اور دوسرے کے عقد میں جائے گی تو وہاں پہ شرط ہے و شروط ہے, وہاں طے ہوگا کہ آپ 1 ہفتے کے بعد یا 4 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد اس سے نکاح کے بعد پھر طلاق دیں گے. پھر طلاق دے کے پھر واپس وہ مرد اس سے شادی کرے گا کہ جس نے اسے طلاق دی تھی. آپ ذرا سوچئے کہ یہ کتنا مطلب مضحکہ خیز عمل ہے, اور عورت کی کتنی تذلیل اور تحقیر اور توہین ہے اس عمل میں, کہ ایک عورت کس طرح سے جس کے عقد میں تھی اس کو چھوڑ کے دوسرے کے عقد میں جائے وقتی طور پر, اور پھر اس کے ساتھ سوئے. اس لیے کہ حلالے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب تک جنسی تعلقات نہ قائم ہوں جو دوسرا شخص عقد کرے گا تب تک وہ حلالہ حلالہ نہیں مانا جائے گا. تو ایسی صورت میں آپ سوچئے کہ ایک عورت جس کی تقدیس کا کلمہ اسلام نے پڑھا ہو, ایک ایسے عہد میں جہالت کے دور میں جب عورت کی کوئی تعظیم و تکریم نہ کرتا ہو, اسلام نے عورت کو عزت اور مقام دیا ہو کہ اگر بیٹی کے روپ میں عورت ہے تو اسے رحمت قرار دیا,
اور اگر بیوی کے روپ میں ہے تو اسے شوہر کے لیے نصف ایمان قرار دیا، اور اگر بچوں کے لیے ہے وہ ایک ماں کا کردار ادا کر رہی ہے تو اس کے قدموں میں جنت رکھ دی ہو. تو اسلام نے اتنا اہم مقام، اہم درجہ جس عورت کو دیا ہو، اس عورت کے کردار کے ساتھ اور اس کی زندگی کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہے یہ جسے حلالہ کہا جاتا ہے. سوچئے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وجود میں زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا ساز دروں. تو جو زندگی کی رونقیں لیے ہوئے ہے، جو زندگی کو پربہار بناتی ہے، اس عورت کی زندگی کو کس طرح سے روندا جا رہا ہے، کیسے اس کے جذبات کو پامال کیا جا رہا ہے، کیسے اس کے احساسات کو مجروح کیا جا رہا ہے، یہ سوچتے بھی نہیں ہیں یہ لوگ. اور حیرت انگیز بات تو یہ ہے، میں نے سنا ہے یہ مغربی ممالک میں بھی اور مشرقی ممالک میں بھی اب تو باقاعدہ حلالہ کے سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں. جی میں اسی پہ ہی آنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو لوگ پیسے لے کے اور یہ سارا کام کرتے ہیں، اور لائک اوبویسلی یہ پورا ایک کائنڈ آف بزنس انڈسٹری بن چکی ہوئی ہے ایک حد تک، تو یہ بتائیں کہ جو اس طرح کا جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ آخر ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا وہ کیا کر رہے ہیں ایکچولی، وہ کیا ان کی حیثیت ہے، شرعی حیثیت کیا بن جاتی ہے ان کے اس سارے فعل کی، اور سارے جو فیسیلیٹیٹر ہیں اور جو مفتی یا مولوی یا کوئی بھی جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اپنی طرف سے خدمات، تو وہ جو ہے آخر وہ کیا مطلب ان کی کیا شرعی حیثیت بنتی ہے اس سلسلے میں، شریعت کیا کہتی ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ جو لوگ اس طرح کے عمل کو انجام دے رہے ہیں، پہلی بات تو میں نے کہی اور میں بار بار اس بات کو کہوں گا کہ اس کا تعلق حلالہ کا فقہ جعفری سے نہیں ہے. ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں ہے حلالے کا کانسیپٹ اور تصور، ہمارے یہاں نہیں ہے. تو جن لوگوں کے یہاں ہے حلالے کا کانسیپٹ اور تصور، ان کے یہاں یہ ہے کہ اگر مرد نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، تو اس میں اگر دوسرے شخص سے وہ شادی کر لیتی ہے، تو اگر اس میں ہم نے شرطیں رکھی کہ آپ 1 ہفتے کے بعد چھوڑ دیں، 5 دن کے بعد طلاق دے دیں، تو وہ خود ان کے یہاں یہ چیز ہے کہ جو شرعی حلالہ کہتے ہیں کہ اگر اس طرح سے شرطیں رکھی گئی تو وہ حلالہ نہیں ہے، وہ حرام ہے. حلالہ تو یہ ہے کہ جب اس نے عقد کر لیا کسی سے، اب یا تو وہ خود اپنی مرضی سے برضا اور رغبت کسی وجہ سے کہ نہ اس سے مزاجی ہم آہنگی ہو رہی ہو یا کوئی اور ریزن ہو طلاق دے، یا پھر وہ شخص مر جائے جس سے حلالہ ہوا ہے اور وہ بیوہ ہو جائے، تب وہ پلٹ کر واپس اس شخص سے شادی کر سکتی ہے کہ جس نے اسے چھوڑا تھا، جس نے اسے طلاق دیا تھا. تو یہ ان کا ایک تصور ہے جسے کہتے ہیں شرعی حلالہ. ایک مروجہ حلالہ جو سینٹر بنائے گئے ہیں، اس کی مذمت تو اہل سنت حضرات بھی خوب کرتے ہیں. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو شریعت کے ساتھ مذاق ہے، شریعت کی توہین ہے. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہ اس کی تردید بھی کرتے ہیں اور اسے غلط کام بھی ٹھہراتے ہیں. اس کے باوجود بھی وہ سینٹر بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور اس میں افسوسناک بات یہ ہے کہ خود مولوی حضرات ملوث ہیں کہ وہ باقاعدہ رقم طے کرتے ہیں کہ ہم اگر 2 راتیں رکھیں گے، 3 راتیں رکھیں گے تو 1 لاکھ روپے لیں گے، اور 1 لاکھ کے بعد ہم اس کو لینے کے بعد اسے واپس کر دیں گے، گویا طلاق دے دیں گے ہم. اب آپ سوچئے کہ اس میں ایک عورت کی کیا حیثیت رہ گئی، بالکل کھلونا بن جاتی ہے، وہ مردوں کے ہاتھ میں کھیل رہی ہے. یعنی مرد ساتھ معاشرہ جس طرح سے چاہے اس طرح سے عورت کو استعمال کرے. یہ اسلام ہے؟ یہ قطعاً اسلام نہیں ہے، یہ خلاف اسلام ہے. اور اسلام کی تو بات چھوڑ دیجیے، اسلام تو بہت عظیم دین کا نام ہے، اسلام تو بہت ہی عظیم ترین شریعت ہے، اسلام تو بہت ہی عظیم ترین مذہب ہے. جو انسانیت اور جو اس طرح کے اقدار ہیں، تہذیبی اقدار، وہ تہذیبی اقدار اور انسانی اقدار بھی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم کسی بھی عورت کے ساتھ اس طرح کا عمل انجام دیں کہ ایک مرد کے ساتھ وہ عورت سوئے اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد دوسرے مرد کے ساتھ سوئے، پھر واپس اسی مرد کے ساتھ سوئے. یہ کتنا گھٹیا کانسیپٹ ہے، کتنا مذموم تصور ہے. آپ سوچیے ذرا سا کتنا گھناؤنا ہے. اچھا، عزت نفس کو مجروح کرنے کا کیا جو ہے اللہ تعالیٰ، جو لوگ عزت نفس کو انسانوں کی مجروح کرتے ہیں کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ اپنے تانوں علاموں، کیونکہ دیکھیں اس میں معاشرے کا بھی تو رول ہے نا، کہ معاشرہ میں کیا ہوتا ہے کہ چچی آئی، تایا آیا، کوئی بھی رشتہ دار آئے، انہوں نے ایک دوسرے کو بھڑکایا، میاں بیوی کی درمیان غصہ دلایا اور ان کو اس نہج پہ لے پہنچا دیا کہ وہ طلاق کا سبب بن گئی. یہ جو رویے ہیں، یہ جو دوسروں کہ تمہاری بیوی کچھ نہیں لائی، پیچھے سے خالی ہے، اور مطلب اس وجہ سے بھی مطلب یہ بہت ساری ریزنز بنتی ہیں جس کی وجہ سے وہ انسان دوسری عورت کو اتنا حقیر اور اتنا وہ فالتو سمجھ لیتا ہے کہ جیسے چاہے اس سے سلوک کرتا ہے. تو یہ جو رویہ ہے، اس کے بارے میں کیا دین کہتا ہے ہمارا؟ نہیں، بالکل بڑی اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ ایک طرح سے آپ کا اشارہ اس طرف ہے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جو لڑکیاں جہیز نہیں لے کے جاتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے.
کبھی کبھی کہ اکثر طلاقیں اس بات پر بھی ہو جاتی ہیں کہ جہیز نہیں لے کے آئی لڑکی، اچھا جہیز نہیں ہے، جبکہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک عورت کا جہیز جو ہے اس کی عصمت ہے، اس کی عفت ہے، اس کی پاک دامنی ہے. اگر کسی کو پاک دامن عفیف خاتون مل رہی ہے تو اس سے بڑا جہیز کوئی نہیں ہو سکتا. اور پھر جہیز کی ڈیمانڈ کرنا، جہیز کو لے کے طلاق دے دینا، اس کی شریعت میں بے انتہا مذمت کی گئی ہے. اور ایسے لوگوں کو بے غیرت مرد قرار دیا گیا ہے کہ جو اس توقع پہ رہیں کہ وہ سسرال سے کچھ آئے، لڑکی اپنے ہاتھ سے کچھ لے کر آئے تو اس سے وہ کاروبار کریں یا اس سے وہ بزنس کریں یا اس کے ذریعے سے وہ ترقی کریں. تو اسلام تو کہتا ہے خود کفیل بنیے، آپ دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھیں، نہ کہ یہ کہ آپ محتاج بنیں. غربت کی مذمت کرتا ہے اسلام، کہتا ہے کہ آپ غریب نہ بنیے بلکہ آپ غربت کو دور کرنے کا لیکن جو لوگ دیکھیں خالی ہاتھ بھی سادگی سے بھی لے آتے ہیں، فار ایگزامپل کئی لوگ معاشرے میں مثال قائم کرنے کے لیے وقتی طور پہ تو بیوی کو سادگی سے نکاح کر کے لے آئے، کوئی جہیز بھی نہیں لیا اور کوئی مطلب، لیکن بعد میں معاشرہ اتنے تانے دیتا ہے کہ اچھا خالی ہاتھ آئی ہے، اچھا اس کو تو یہ بھی نہیں پتا، اچھا تو پھر یہ لائی کیا ہے، اس میں ہے کیا، مطلب آپ کیا دیکھ کے لائے تھے، آپ کا بیٹا تو یہ، آپ کا بیٹا تو وہ. تو یہ جو رویے ہیں ان کے بارے میں کیا کہتا ہے دین؟ ایسے لوگوں کو کیا سزا ملے گی اگلے جہنم میں؟ دیکھیے ایسے لوگوں کے لیے وہی سزا ہے جو دین کے منکرین کے لیے سزا ہے. اس لیے کہ اگر آپ دین پر قائم رہ کر بھی دین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو آپ کے لیے شدید ترین عذاب ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے رسول نے بہت ساری حدیثیں اس طرح کی کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو دین کے قوانین کی بے حرمتی کریں، جو دین کے اصولوں کو پامال کریں اور جو دین کے قوانین کو حقیر سمجھیں، معمولی سمجھیں اور ان کا مذہقہ اڑائیں، ان کی تصدیق کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے شدید ترین عذاب ہے اور وہ جہنم کے آخری طبقے اسفل السافلین میں ہوں گے. اور یہ تو وہ لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ نمازی، بڑے پرہیزگار، روزوں کے پابند، اور پتہ نہیں تسبیحاں سارا دن ہاتھ میں لیے ہماری محلے کی خواتین اور ارد گرد کے لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں اور تو کوئی کام نہیں ہوتا لیکن جا کے دوسروں کے گھروں میں اس قسم کی گفتگو کرنا جس سے وہ ان کے دلوں میں یہ ہوس اور حرص پیدا ہو. تو یہ آخر اس چیز کا حل بھی تھوڑا سا بیان کیجئے کہ کیا ہمارے معاشرے کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ اگر خدا نخواستہ بچیوں کو ان حالات میں طلاق ہو بھی جاتی ہے تو کم سے کم ان کے پاس بچوں سے ملنے کا کوئی عزت دار طریقہ ہو کہ جس سے ان کی عزت پہ بھی حرف نہ آئے اور وہ اپنے بچوں سے مل بھی سکتی ہوں. یہاں تو دشمنی کا رویہ. اب طلاق دینے کا یہ تو نہیں مطلب کہ دو لوگ دشمن ہو گئے ہیں، مطلب ایک عام باعزت طریقے سے بھی تو طلاق دی جا سکتی ہے نا کہ آپ نے اگر طلاق دے دی ہے تو ضروری ہے کہ ہم دشمنی ہی رکھیں کہ اب اس نے طلاق دے دیا تو ہم دو دشمن ہو گئے، خاندان بھی اور میاں بیوی جو پہلے رہ چکے ہیں. اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. بہت خوبصورت بات کہی آپ نے کہ ہم اگر کسی کو طلاق دے دیتے ہیں یا کسی نے طلاق دے دی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. طلاق ایک راستہ ہے، شریعت نے ایک راستہ دکھایا ہے. ہر چند کہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جسے شریعت پسند نہیں کرتی کہ اس کو اختیار کیا جائے، لیکن بشکل مجبوری اگر کوئی ایسی صورت آ گئی کہ مزاجی ہم آہنگی نہیں ہے یا دونوں مرد اور عورت ساتھ میں نہیں رہنا چاہتے، برضا و رغبت وہ علیحدگی چاہتے ہیں تو طلاق لے سکتے ہیں. گھٹن کے ماحول میں جینے سے اچھا ہے کہ وہ طلاق لے کے الگ الگ جییں اپنی زندگی کو. تو اس لیے طلاق رکھی گئی ہے. مگر ہمارے ساتھ، ہمارے سماج کے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ جب طلاق ہوتی ہے دو فیملی جب ایک دوسرے سے بچھڑتی ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، شدت اختیار کر لیتے ہیں بہت زیادہ، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمے بازی. تو جب یہ مقدمے بازیاں ہوتی ہیں، دشمنیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف غلط بیانیاں، الزام تراشیاں ہوتی ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ اس طرح کی چیزیں پھر دشمنی کو فروغ دیتی ہیں. اس وجہ سے دشمنیاں بڑھتی ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی طلاق ہمیں لینا ہے اور ہم نہیں ساتھ رہ سکتے تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ خوشی خوشی جیسے نکاح ہوتا ہے ایسی طلاق بھی لے سکتے. تو یہ کون ذہنی تربیت کرے گا لوگوں کی کہ لوگ اس چیز کو ایک دوسرے کے لیے اذیت نہ بنائیں، اور اگر کسی بچی کو خدا نہ خواستہ طلاق ہو گئی ہے تو اس کو تانے دے دے کہ اس کی زندگی اجیرن نہ کریں، اور اگر وہ اپنے بچوں کو ایکسیس کرنا چاہتی ہے تو اس کو باعزت راستہ دیا جائے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تعلق رکھ سکے. بالکل. اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی کی طلاق ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت خدا نہ خواستہ نحوست یا منحوسیت کی چیز ہے، اس سے کوئی شادی نہ کرے، کوئی عقد نہ کرے. ایسا نہیں ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کئی بیویاں آپ کی ایسی ہیں جو طلاق شدہ تھیں اور آپ نے شادی کر کے انہیں اپنایا. ائمہ معصومین کے یہاں اس طرح کی ازواج مل جائیں گی آپ کو. تو یہ ہمارے یہاں ہمارے ائمہ معصومین اور
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، میں نے بھی پہلے شروع میں بھی کہا تھا کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے ضرور ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں. اگر عمل کرنے لگے تو پھر اس طرح کے مسائل ہی پیدا نہ ہوں. یہ سارے مسائل صرف اس وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں کہ ہم نے سیرت کو پڑھا نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی، سیرت کو معاف کیجیے گا، پڑھا ہے مگر اس پہ عمل نہیں کیا ہے. دوسری چیز جو ابھی آپ نے کہی تھی کہ یہ کس طرح سے ماحول کو سنوارا جائے، کیسے سجایا جائے، تو اس میں آج کل جو یعنی ہمارے علماء ہیں اور ہمارے خطبہ ہیں، میں نے پچھلی بھی کسی گفتگو میں آپ کے کہا تھا کہ علماء اور ہمارے خطبہ کی بڑی ذمہ داری ہے. اہل منبر حضرات اگر اس طرح کے ایشوز، اس طرح کے موضوعات منبر سے اٹھائیں اور منبر سے اس کو ڈسکس کریں تو اس کا اثر پڑے گا لوگوں پر، کیونکہ لوگ آج کی تاریخ میں علماء کو، خطبہ کو آئیڈیل سمجھتے ہیں ہمارے، کہ جو منبر سے وہ کہتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں. تو اگر ہمارے علماء، ہمارے خطبہ اس طرح کے موضوعات کو بھی اپنی گفتگو میں لائیں اور اپنی تقاریر کا حصہ بنائیں تو یقیناً یہ ایک بہت ہی اچھا عمل ہوگا اور اس سے لوگوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا اور لوگ اس سے درس حاصل کریں گے اور سماج میں تبدیلی آئے گی، سماج میں تغیر آئے گا. جی بے حد شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. اور اپنے دیکھنے والوں ہم بے حد شکر گزار ہیں ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب کا کہ وہ ہمارے ساتھ لکھنؤ سے شامل ہوئے اور ہمارے پروگرام کا حصہ بنے، اور ایک بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ جو گفتگو فرمائی اور ہماری جو ذہنوں میں الجھنیں تھیں ان کو دور کرنے میں مدد کی.